تو اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے روانہ کیا، اور جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے گئے ذوالحلیفہ یا اور کسی مقام کے اوپر ملاقات بھی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپیشل اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے حضرت علی گئے تاکہ وہاں کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اسپیشلی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی یا انہوں نے نبی علیہ السلام کی سواری کے اوپر دیکھا، تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی آپ کو بھیجا گیا کسی خاص کام سے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کا پیغام حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے پہنچایا کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ پلس ایک اور چیز اسی وقت حضرت علی سے حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھی کہ کیا آپ امیر بن کے آئے ہیں یا پھر آپ کو مامور بن کے بھیجا گیا ہے، یعنی کیا آپ میرے سے حج کی عمارت لینے کے لیے آئے ہیں یا امیر آپ بننے آئے ہیں، نبی علیہ السلام نے آپ کو بھیج دیا پیچھے سے، یا پھر آپ میرے ماتحت ہی رہ کے ان احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں آپ ان کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا نہیں، میں صرف سورہ توبہ یا نبی علیہ السلام کی طرف سے کچھ خاص اعلانات ہیں وہ وہاں پہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں، باقی امیر آپ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے اس سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سمجھ لیجئے گریٹنس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ماتحت رہ کے ہی اناؤنسمنٹ اپنے اس عہدے کے حوالے سے کر رہے ہیں جو یا اپنے مشن کے حوالے سے کر رہے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام نے ان کے حوالے کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی گریٹنس اس میں دیکھ لیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی بحث مباحثہ کرتے کہ آپ مجھے یہ معاملہ دے دیں یا نبی علیہ السلام نے مجھے پہلے امیر بنایا، نہیں، انہوں نے بالکل ان کی رسپیکٹ کی اور بلکہ ان کو آنر کیا حضرت علی کو کہ اگر آپ امیر ہیں تو بھی بتا دیں، اگر آپ نے میرے ماتحت رہ کے کام کرنا ہے تو بھی بتا دیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی سفر پہ بھی جائیں تو آپ اپنے سفر کے اندر نا کسی کو امیر بنا لیں، پھر آپ اسی کی بات مانیں، بے شک وہ آپ سے بڑا ہو چھوٹا ہو، لیکن اگر اس کو سمجھ لیجئے کچھ نو ہاؤ یا پھر نالج زیادہ ہے اس سائٹ کا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنا امیر بنا لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ تو کیونکہ ہم یا صحابہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس حوالے سے کہ امیر کون ہے، وہ نبی الاسلام نے جس کو بنا دیا وہی امیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آج اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی کے حوالے سے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے سے پہلے جو حج کے لیے بھیجا اس کے اوپر بھی نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہی امیر بنا کے بھیجا۔ اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی سمجھ لیجئے گریٹنس کا یا لیڈرشپ لیول کا بھی مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی یہ معاملات فرما رہے ہیں کہ ان کو امارت کے اوپر بٹھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے خلافت کے اوپر بھی سمجھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق کی بات میں آئے، لیکن وہ اس پوائنٹ پہ بھی جائیں گے اور جب ہم ان ایئرز کو یا اس سال کو کور کریں گے جب نبی علیہ السلام بیمار بھی ہوئے تو وہ بھی آپ کو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام ان کو کس طریقے سے اپنی جگہ پہ بھی مختلف مقامات پہ بھیجتے رہے، یا پھر سمجھ لیجئے نماز کے لیے بھی امامت کے لیے بھی اپنی جگہ پہ اپنے مسلح کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کو اسپیشلی آپ اپوائنٹ بھی کرتے تھے۔ بہرحال وہ اگلی ایک ساتھ کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ چیزیں آئیں گی۔